ٹھیک ہے جی. اور یہ حدیث میں بھی ہے اول ما سئل عن الصلاۃ، جب آپ کا پرچہ آئے گا قیامت دن پہلے کس بارے میں سوال ہوگا؟ نماز کے بارے میں سوال ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. ان قبلت ما سواہا وان ردت ما سوا، اگر انسان کی نمازی کی نماز قبول ہو گئی تو ان کے باقی اعمال بھی اللہ تعالیٰ اسی برکت سے قبول کریں گے، اور اسی نماز سے قبول نہیں ہو گئی تو باقی اعمال بھی اللہ تعالیٰ کو رد فرمائے گا. تو اسی لیے ہمیں نماز کو اہتمام کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ ہمیں ادا کرنا چاہیے، اس لیے اس کی شرائط، اس کے احکامات جاننا بھی ضروری ہے. تو آج ہے جی ومن شرائطها ستر العورت وهي بالحقیقت القبول والدبر وتکمینها ما بین السرۃ والرکبۃ للرجال والإماء وللحرۃ جمیع بدنها الا الیدین الی الزندین والوجه والقدمین والساتر لا يجوز الا ان يكون طاہرا من غیر حریر للرجال. تو یہاں تک کریں گے جی. نماز کے کچھ شرائط ہم نکل پڑا تھا، تو آج ان شرائط میں سے ایک کیا ہے؟ ستر العورت ہے. ستر کا مطلب پردہ. ستر کیا کہتے ہیں؟ چھپانا. عورت کہتے ہیں شرمگاہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے عورت کو عورت اس لیے کیونکہ وہ پردے کی چیز ہے، اس لیے اس کو عورت ہی کہتے ہیں. تو یہاں ہم عورت سے کیا مراد ہے؟ شرمگاہ. ٹھیک ہے جی. نماز کی شرائط میں سے ایک کیا ہے جی؟ ستر العورت ہے، یعنی اپنی شرمگاہ کو چھپانا ہے. یعنی جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اس سے پہلے آپ کا صدر چھپا ہوا ہونا چاہیے. اب صدر سے اور شرمگاہ سے کیا مراد ہے؟ عورت سے مراد وہی بالحقیقت القبول والدبر، حقیقت میں انسان کا اگلا اور پچھلا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. شرمگاہ تو حقیقتاً تو وہی ہے، لیکن وہ تکمیل ہو، اس کا مکمل پردے کو تکمیل تک پہنچا. تو وہ کیا ہے؟ ما بین السرۃ والرکبہ للرجال، مردوں کے لیے من السرہ بین السرہ، ناف اور گھٹنے کے درمیان تک یہ کیا ہے؟ مکمل پردہ اصل میں یہ ہے. ٹھیک ہے جی. حقیقتاً تو شرمگاہ تو اگلا اور پچھلا حصہ ہے انسان کا، لیکن جو اب ہم یہاں فقہ میں جب صدر عورت مراد لیں گے، کیا لیں گے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سارا صدر عورت ہے، انسان کی شرمگاہ ہے، سمجھ لو. تو لہٰذا عام حالات میں بھی ہمیں نماز کے علاوہ بھی یہ ناف سے نیچے اور گھٹنے سے اوپر کا حصہ چھپا کے ہی رکھنا چاہیے. آج کل جوان لوگ شوقیہ پہنتے ہیں، شارٹ پہن کے پھرتے ہیں، وہ چیزیں منع ہے. کم از کم مرد کے لیے بھی ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ چیزیں یہاں تک چھپا رکھنا چاہیے. باقی اعضاء نظر آئے تو کوئی عیب والی بات نہیں ہے. والایما رجل کی جمع رجال، مردوں کے لیے یہ پردہ ہے. کہاں سے کہاں تک ہے جی؟ گھٹنے سے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ کیا ہے؟ انسان کا سب لوگ نماز کے لیے آپ کی شرمگاہ ہے، تو یہ چھپا ہوا ہونا چاہیے. والایما اماتن کہتے ہیں باندی کو، کنیز ہو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. ٹھیک ہے جی. ان کے لیے بھی ناف سے لے کر یہ ان کے لیے پردہ ہے. وللحرۃ آزاد عورتوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے جمیع بدنہا، تمام جسم پردہ ہے. کیا؟ تمام جسم سمجھ لو اس کا ستر عورت کے حکم میں آتا ہے، پردے شرمگاہ کے حکم میں آتا ہے. الا الیدین، مگر دونوں ہاتھ نہیں ہے. الی الزندین، گھٹوں تک، یعنی کلائیوں تک ہاتھ ستر عورت میں شامل نہیں ہے، وہ نکلا ہوا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. والوجہ، چہرہ بھی اس کے چھپا نہ ہو تو کھلا ہو تو وہ شرمگاہ میں صدر عورت میں شامل نہیں ہے. والقدمین، دونوں قدم، پاؤں، وہ بھی صدر عورت میں نہیں آئے گا. تو مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، عورتوں کے لیے دونوں ہاتھ، چہرہ اور پاؤں کے علاوہ باقی اعضاء ان کے لیے صدر عورت ہے، نماز میں چھپا ہوا ہونا چاہیے. اور عام اپنے محرم کے علاوہ کسی اور لوگوں کو، باہر لوگوں کو یہ چیزیں باقی اعضاء نہیں دکھانا چاہیے. والساتر، اب پردے والی چیز کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے جی. پردہ تو ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے، کپڑا ہوگا جو بھی ہوگا. والساتر، جو پردہ کرنے والی چیز کیا ہو؟ لا یجوز الا ان یکون طاہرا، مگر جائز نہیں ہے مگر وہ پاک ہی ہو، پاک چیز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آپ صرف پردہ تو نہیں کریں، پردہ کرنے والی چیز پاک بھی، کیونکہ آپ نے نماز میں کھڑا ہونا ہے. من غیر حریر للرجال، ہاں لیکن ریشم کا نہ ہو مردوں کے لیے. مردوں کے لیے ریشم کیا ہے؟ حرام کرا دیا. اور سونا بھی حرام ہے مردوں کے لیے، سونا پہننا. ٹھیک ہے جی. یہ دو عورتوں کے لیے جائز ہے. مردوں کے لیے حریر کس کہتے ہیں؟ ریشم، جو اوریجنل اصلی ریشم ہے. ٹھیک ہے. آج کل نیلون، اس کو بھی ہم ریشم کہتے ہیں ہمارے لوگوں، وہ تو نیلم
نیلون ہوتا ہے وہ ریشم نہیں ہوتا ہے، ریشم تو بہت قیمتی ہوتا ہے. نماز کے دوران حرام ہے یا نماز کے لیے نا، اب یہ نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو سیدھی سی بات ہے، عام حالات میں بھی پہنیں گے تو پھر اس کو اتاریں گے کیا کریں گے؟ تو عام حالت میں نہ ہو، بالکل عام حالت میں یہ حدیث میں اس طرح آتا ہے مردوں کے لیے ریشم اور وہ مکس کا تو کوئی نہیں ہے، وہ ویسے ریشم تو بہت کم ہونے سے وہ اس کا تکبرانہ مکس ہو تو وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا، وہ تو پھر آپ کے لیے معافی کے حکم میں آتا ہے. ولو کانا من خاشب، اگرچہ وہ لکڑی کیوں نہ ہو، ورق ہی کیوں نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، پردے والی چیز ہونا چاہیے. نہیں مطلب اگر آپ کے پاس کوئی پاک چیز نہ ہو تو آپ اچھا کس سے پردہ کریں گے؟ ورق سے، لکڑی والے چیزوں سے بھی پردہ آپ کر سکتے ہیں، پتے سے پردہ کر کے آپ نماز پڑھیں لا تو کوئی حرج نہیں. وَإِن لَمْ يَجِدْ، اگر یہ بھی نہ پائے، ٹھیک ہے نا جی. تو وَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر یہ چیز تو نہ پائے، یاجو بن تبنین، ٹھیک ہے نا جی، گھاس پھوس سے بھی آپ چھپا سکتے ہیں. یعنی اب اس صورت آپ نیچے بیٹھیں گے، بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، یعنی چھپا کے نماز پڑھنا ہے. اتنی کتنی تاکید ہمیں دے رہے ہیں جی، نماز کو چھوڑنے کے تو آپ نہیں کہے بھائی پردہ نہیں، لیکن پردہ کر کے گھاس پھوس رکھ کے نیچے بیٹھ کے اب کھڑے ہو تو نہیں ہو سکتا، تو مطلب چھپا کے آپ نے نماز ادا کرنا ہے. تو گھاس پھوس کے جب آپ اس کو چھپا کے نماز پڑھنا آپ جائز ہے. وَالثَّوْبُ إِذَا لَمْ يَسْتُرْ عَوْرَتَهُ لِرِقَّتِهِ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَإِن لَمْ تَجِدْ غَيْرَ الْحَرِيرِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوِ الْغَزَاةِ يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ. اب یہاں کہتے ہیں جی، اب جو کپڑا پہن رہا ہے، وَالثَّوْبُ إِذَا لَمْ يَسْتُرْ، اگر وہ آپ نے جو کپڑا پہننا ہے وہ نہیں چھپا رہا ہے آپ کی شرمگاہ کو، لِرِقَّتِهِ، وہ پتلا ہونے کی وجہ سے، یعنی اتنا پتلا کپڑا پہنا ہے جی، وہ کپڑا اتنا پتلا ہے کہ شرمگاہ نظر آ رہا ہے. اور خواتین بالکل بازو نیچے اندر اگر نظر آ رہے، سر پہ چادر ہے تو سر کے بال نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں وہ پردہ شمار نہیں ہوگا. تو اس صورت میں آپ نے لرقت پتلا پن کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو چھوڑ کے ایسے چیز استعمال کرنا جس سے آپ کے اعضاء شرمگاہ نظر نہ آئے.